بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ جو رمضان المبارک میں سحری کرنے کے بعد سو جاتے ہیں ان کے ساتھ کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ میری اسلامی بہنوں، آپ یہ جان کر بہت حیران رہ جائیں گے کہ ان کے ساتھ کیا معاملات پیش آتے ہیں۔ میری بہنوں، رمضان المبارک اپنی پوری عظمت برکت کے ساتھ چل رہا ہے۔ اس مہینے میں ہماری نوجوان نسل برکت حاصل کرنے کی بجائے اس کا الٹ ان کی عادت بن چکی ہے کہ وہ ساری رات جاگتے ہیں، کوئی کرکٹ کھیلنے چلا جاتا ہے تو کوئی موبائل فون استعمال کرتا ہے۔ اسی طرح جب سحری کا وقت ہوتا ہے تو یہ لوگ سحری کر کے روزہ رکھتے ہیں، نماز فجر ادا کر کے سو جاتے ہیں۔ جو لوگ سحری کے بعد سو جاتے ہیں تو وہ لوگ حضرت عائشہ کی یہ مشہور روایت سن لیں کہ جب مؤذن فجر کی اذان دے کر خاموش ہو جاتا ہے اور سورج طلوع ہو جاتا ہے، یعنی کہ صبح کی روشنی پھیلنے لگتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور 2 رکعت سنت ادا کرتے اور اس کے بعد اپنی داہنی کروٹ پر لیٹ جاتے، یہاں تک کہ مؤذن اقامت کہنے کی اجازت حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے مسجد تشریف لے جاتے۔ حضرت عثمان سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک ذکر خدا میں لگے رہنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اور حضرت فاطمہ بیان کرتی ہیں کہ میں صبح کے وقت سوئی ہوئی تھی کہ نبی پاک میرے پاس سے گزرے تو آپ نے مجھے پاؤں سے بلایا اور فرمایا، بیٹی اٹھو، اپنے رب کی طرف سے رزق کی تقسیم میں شامل ہو جاؤ اور لاپرواہ لوگوں کی عادت نہ اپناؤ۔ اسی طرح حضرت انس سے روایت ہے کہ رزق حاصل کرنے کے لیے صبح صادق سے سورج نکلنے تک مت سویا کرو۔ حضرت انس سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا، اس وقت 70 مرتبہ تسبیح اور تکبیر استغفار کرنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ حضرت علی کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا علی، صبح سویرے جو شخص سوتا رہتا ہے اس کی قسمت میں کیا کچھ لکھا جاتا ہے؟ حضرت علی نے جواب دیا، اے اللہ کے بندے، میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے کہ جو بھی شخص صبح کے وقت سویا رہتا ہے اس کی فجر کی نماز بھی قضا ہو جاتی ہے، یا پھر وہ فجر کی نماز ادا کر کے سو جاتے ہیں تو جب فرشتے آسمانوں سے ان کے مقدر کا رزق لے کر زمین کی طرف آتے ہیں اور انسانوں میں رزق بانٹنے لگ جاتے ہیں، تو جب کسی انسان کو سویا ہوا دیکھتے ہیں تو اس کے حصے کا رزق واپس لے جاتے ہیں، اور جب بندہ اپنی نیند سے بیدار ہوتا ہے تو ایسے لوگ رزق کی تنگی کا شکایت کرتے ہیں۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، صبح سویرے ہماری آنکھ نہیں کھلتی، ہم سے صبح اٹھا نہیں جاتا، ہم صبح اٹھنا بہت مشکل ہمیں لگتا ہے، لہٰذا یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں پر رزق تنگ کر دیا جاتا ہے اور وہ پھر اپنی تنگ دستی، بے روزگاری کی شکایت کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ صبح اٹھ کر فجر کی نماز ادا کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اپنے دن کا آغاز کریں، اپنے دن کو پرسکون بنائیں تاکہ اس دن میں برکت ہو اور ہماری زندگی خوشحال ہو، اس سے ہم تندرست بھی رہتے ہیں۔ تو میری بہنوں، یہ مختصر سے اعمال ہیں، اگر رمضان المبارک کے یہ فرمان اگر آپ سن لیں تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا، آپ کے رزق میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ خود حیران پریشان ہو جاؤ گے۔ تو میری اسلامی بہنوں، ان چند اعمال پر غور و فکر کریں تاکہ ہم رزق لینے والوں میں شمار ہو سکے۔ تو آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔